چاہتا ہوں اگلا اعتراض بلکہ کہنا چاہیے جو اسلام پہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو شہری ہوتے ہیں اس اسلامی ریاست کے، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ابھی راشد صاحب نے بائبل کے حوالے پڑھ کر سنائے، یہ اعتراض دراصل یہودیت اور عیسائیت پر وارد ہوتا ہے، مگر وہ الٹا کر اسلام کے ذمے لگاتے ہیں۔ یہ حوالے پڑھ کر سنائے گئے کہ جس علاقے میں تم جاؤ، تمہارا اس علاقے پہ قبضہ ہو جائے، وہاں تم فتح پالو، تو وہاں کے جو ان کے بت خانے ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، ان سب کو جلا دو، سب کو مسمار کر دو۔ ایسی تعلیم قرآن کریم میں نہیں، بلکہ قرآن کریم تو مسلمان کی یہ ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے علاقے میں، اپنے دائرہ اختیار میں جہاں تم نے اسلامی مساجد کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، وہاں غیر مسلم کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج میں جہاں پر مسلمانوں کو اجازت دی گئی زندگی میں پہلی بار کہ وہ مشرکین مکہ جو صحابہ کو اسلام قبول کرنے سے منع کرتے ہیں اور محض دین کی بنیاد پہ وہ فوج لے کے ان پہ حملہ کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں، تو ان حملہ آوروں کے جواب میں مسلمانوں کو اپنے دفاع میں جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کا شر دور نہ کرتا، یعنی مسلمانوں کے ذریعے ایسے غیر مسلم افراد کا شر دور نہ کرتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، راہب خانے گرا دیے جاتے، وَبِیَعٌ، گرجے گرا دیے جاتے، وَصَلَوَاتٌ، یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے، وَمَسَاجِدُ، مسلمانوں کی مساجد گرا دی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کھڑا کر دیا کہ جہاں تم نے اپنی اسلامی مساجد کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی پیش کرنی ہے، وہاں تم نے دیگر مذاہب کے عبادت خانوں کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اپنے سر پہ قبول کرنی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ کئی سو سال تک اسپین پہ اسلامی حکومت قائم رہی، گرجے وہاں پہ مسمار نہیں کیے گئے، عیسائیوں کی مذہبی آزادی کو سلب نہیں کیا گیا، وہاں کی عیسائی رعایا کو زبردستی اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمان حکمران کئی صدیوں کے بعد آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے، آپس میں پھوٹ پڑی، تو وہی عیسائی رعایا جو تھی انہوں نے مسلمانوں کو تحت تیک کیا، وہاں سے نکالا، اور جو اسپین میں اسلامی مساجد تھیں یا ان کو گرا دیا یا ان کو گرجوں میں تبدیل کر دیا۔ ہندوستان پہ کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ آج بھی 1000 سال گزرنے کے بعد ہندوستان میں ان کے مندر بھی موجود ہیں، اور ہندوستان کی آبادی کی اکثریت آج بھی ہندو ہے، آج بھی غیر مسلم ہے۔ تو یہ اسپین کے واقعات اور ہندوستان کی تاریخی گواہی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اسلام نے غیر مسلم رعایا کو پورے حقوق دیے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، وہ اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اہل کتاب کے لیڈر حضرت عمر کو شہر کی سیر کرا رہے تھے۔ سیر کے دوران نماز کا وقت آ گیا، آپ اس وقت ایک گرجا میں تھے، آپ نے فرمایا کہ میں باہر نکل کر نماز ادا کر لوں۔ تو اس لیڈر نے کہا کہ آپ گرجے میں ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ شرعاً تو نماز ادا کرنی درست ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس گرجے میں نماز ادا کی تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس بہانے اس گرجے پہ قبضہ نہ کر لیں کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی، اس لیے میں آپ کے گرجے کی حفاظت کی خاطر مستقبل کے زمانے میں اس گرجے میں نماز ادا نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے گرجے سے باہر نکل کر نماز پڑھی۔ بہت بہت